السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کرن راجپوت۔ آج ہم انٹرویو لے رہے ہیں کمشنر کراچی محمد اقبال میمن صاحب سے، جن کا نام اور کام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، جو اس سے قبل بھی مختلف ادوار میں مختلف عہدوں پر تعینات رہے ہیں۔ آپ کی گراں خدمات ہیں۔ اب چونکہ شہر کراچی پاکستان کا سب سے میگا سٹی ہے اور معاشی ہب بھی ہے، اور جسے پاکستان کا دل بھی کہا جاتا ہے، ایسے شہر کے اہم ترین منصب پر آپ بیٹھے ہیں۔ آپ کی گراں خدمات سے کوئی انکار نہیں، مگر کراچی کی جو صورتحال ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اور دوسرا یہ کہ ملیر میں آپ نے جو سلام متاثرین کے لیے جو ٹینٹ سٹی بنایا ہے، اس کی سر تفصیلات بتائیے گا، کیونکہ ماشاءاللہ اس میں آپ بہت زیادہ ایکٹیو دیکھے گئے ہیں۔ السلام علیکم وعلیکم السلام جی۔ جی سر، بتائیے گا۔ تو شروع میں ہمارے پاس جو لوگ آئے ہیں رین سے اور فلڈ سے افیکٹڈ، تو اس وقت تعداد ہمارے پاس جو میکسیمم رہی ہے وہ تقریباً 19,500 کے ارد گرد رہی ہے، جن کے لیے ہم نے 41 کیمپس بنائے تھے گورنمنٹ کے اسکولس اور کالجز میں، جو اب کم ہوتی ہوتی تقریباً 12,000 کے قریب بچی ہے۔ اور یہ اس وقت جب شروع ہوا تھا تو ایسٹ میں، ویسٹ میں، کیاماڑی میں، کورنگی میں، ملیر میں ہمارے کیمپس تھے۔ اب ملیر سے کیمپس ختم ہو گئے ہیں جو اسکول کے اندر تھے، کالجز کے اندر تھے، کورنگی سے ختم ہو گئے ہیں، کیاماڑی سے ختم ہو گئے ہیں۔ اب ہمارے اسکول اور کالجز کے جو کیمپس ہیں وہ اب صرف ایسٹ میں اور ویسٹ اضلاع کے اندر ہے۔ ہم نے ملیر میں ٹینٹ سٹی بنایا ہے جہاں پر تقریباً 1800 کے قریب ٹینٹس ہیں، اور اس میں ہم اور زیادہ لگانے جا رہے ہیں۔ ہم نے اس میں سارے جو ملیر کے جو کیمپس کے اندر لوگ تھے اسکولس اور کالجز میں، وہ ہم نے شفٹ کر دیے ہیں، کورنگی کے شفٹ کر دیے ہیں۔ اور جو بھی اپنے مدد کے تحت رہ رہا تھا کراچی میں، جنہوں نے جب دیکھا کہ اب یہ ٹینٹ سٹی ہے جہاں پہ آرگنائز طریقے سے ہم رہ سکتے ہیں، وہ لوگ بھی ہمارے پاس آ گئے ہیں جو کراچی تو آئے تھے لیکن ہمارے سرکاری اس میں کیمپس میں نہیں تھے، جہاں پر اب آج کل جو تعداد ہے 5,500 کے قریب ہے۔ اب ہم چونکہ ہمارے پاس الحمدللہ پی ڈی ایم نے، سندھ گورنمنٹ نے ہمیں زیادہ ٹینٹس دیے ہیں، ہمارے پاس ہم نے لگانے بھی شروع کر دیے ایکسٹرا، تو ہم اس کے جو ہمارے اسکولس اور کالجز کے اندر کیمپس ہیں ان کو بھی ہم اگلے 2-4 دنوں میں وہاں پہ شفٹ کر دیں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب تقریباً ہمارے پاس 10,000 لوگ ہو جائیں گے اگلے کچھ دنوں میں ملیر کے ٹینٹ سٹی میں۔ اور پھر جو ایسٹ کے کیمپس تھی وہ ختم ہو جائیں گی، تو یہ جو اسکولز اور کالجز جس میں کیمپس تھے تقریباً اب سب ختم ہو جائیں گے، جہاں پہ تدریسی عمل باقاعدگی سے پھر دوبارہ سے شروع ہو جائے گا۔ اچھا سر، یہ مختلف ایریاز میں کیے گئے ہیں یا ملیر کو زیادہ فوکس کیا گیا ہے؟ جو ٹینٹ سٹی ہے وہ ملیر میں ہی ہے۔ ہم نے 200 ایکڑ زمین جو ہے وہاں پر ہم نے اعمار کی ہے، اور اس میں ہم نے الیکٹریسٹی دی ہے۔ الیکٹریسٹی کے الیکٹرک کو حکومت سندھ نے تقریباً 4 کروڑ روپے ادائیگی کی ہے کہ جو برابر سے ٹرانسمیشن لائن جا رہی تھی وہاں سے ٹینٹ سٹی کے اندر لائٹ آ جائے، تو لائٹ آ گئی۔ یہ لائٹ اور پانی اور سیوریج کا نظام ہم نے پہلے بنایا، اس کے بعد لوگوں کو ہم نے شفٹ کیا ہے، اور لوگوں کے کھانے پینے کا انتظام ہے۔ وہاں پہ فیلڈ اسکول ہے، فیلڈ ہاسپٹل ہے، مسجد ہے، اور ہم ہر چیز وہ پرووائڈ کرتے ہیں جو روزمرہ کی زندگی میں کسی بھی انسان کو چاہیے۔ اچھا سر، یہ تو وہ سیلاب متاثرین لوگ ہیں یا غریب لوگ ہیں جن کے لیے آپ کام کر رہے ہیں، اور وہ عوام کو نظر بھی آ رہے ہیں، لیکن جو سیلاب متاثرین جو سر شہر میں آ کے آباد ہو گئے ہیں، مختلف چرنگیوں پر ڈیرے ڈال لیے ہیں، جس سے شہر کی رونق بھی بہت بدنما ایک طرح کی ہو گئی ہے، تو سر اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دوسرا یہ کہ آپ کی مسز کے حوالے سے بھی کافی ہم دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، اور ماشاءاللہ سے وہ بہت آپ کی شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں، اور سنا ہے کہ دستکاری میں بھی انہوں نے کافی مطلب آپ کی ہیلپ کی ہے، اور عورتوں میں یہ چیزیں ڈسٹریبیوٹ بھی کی ہیں، ان کے بارے میں بھی سر کچھ تفصیل بتائیے گا۔ انہوں نے میری مسز نے تکیے اور شیٹس بنائیں، چادریں بنائیں، اور وہ اس وقت جب انہوں نے شروع کیا اس وقت یہ تھا کہ جب لسٹ ہمیں تھی ہمارے پاس کہ یہ ضروریات کی چیزیں ہیں جو ہمیں کیمپس کے اندر دینی ہیں، یہ شروع کی بات ہے۔ اس وقت تکیے نہیں تھے ہمارے پاس، کسی بھی طرف سے ہمیں کوئی ڈونیشن تکیوں کی نہیں مل رہی تھی اور چادروں کی نہیں مل رہی تھی، تو ہمیں اس وقت یہ ضرورت تھی۔ تو میری مسز نے جب یہ فیل کیا کہ یہ چیزیں جو بہت ضروری ہیں بہتر گزارنے کے لیے، زندگی سونے کے لیے، بچوں کے لیے سونے کے لیے نہیں ہے، پریگننٹ عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں لوگ، ان کو ضرورت میں ہوگا، تو انہوں نے خود ہی اسٹچنگ شروع کر دی اور خود سیکھا اور یہ کام شروع کیا۔ ہم نے 3 دن پہلے بھی جا کے یہ جو تکیے تھے یا چادریں تقسیم کی ہیں ملیر ٹینٹ سٹی میں، چونکہ وہاں پہ بھی کمی تھی۔ اب کئی چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں سسٹین بیسس پہ چاہیے ہوتی ہیں، تو جس میں فار ایگزامپل بچوں کا دودھ ہے، اب یہ سیریلیک جو تھا وہ یا
جو خشک دودھ ہے جو بچے پئیں مکس کر کے فیڈر ان کو، تو یہ چیزیں بھی سسٹین بیسس پہ ہمیں چاہیے. ختم ہو جاتی ہیں پھر ہمیں دوبارہ چاہیے. تو اس میں بھی پھر میرے مسز نے کافی تگ و دو کر کے اپنا جو ان کے جاننے والے دوست احباب ان سے پھر انہوں نے ڈونیشنس لے کے اور یہ چیزیں بھی لے کے پرسوں ہم نے تقسیم کی تھی 3 دن پہلے ٹینٹ سٹی کے اندر. تو یہ تو ان کی چلے کنٹریبیوشن ہے ایک پرسنل لیول پر ہے. اور سرکاری لیول پہ جو ہمیں فنڈنگ ہے ہم اس طرح سے کام کرتے ہیں کھانے پینے کے حوالے سے یا جو بھی ہے ہیلتھ کے حوالے سے جو بھی ضروریات ہیں وہ ہم تقسیم کرتے ہیں. آپ نے جو ذکر کیا کہ شہر کے اندر ڈفرینٹ جگہوں پہ لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اگر کوئی اس طرح سے کوئی آئیڈینٹیفائی کرے جگہ کہ فلاں جگہ پہ متاثرین بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم خود انکریج کریں گے اس طرح کی انفارمیشن کو کہ ہمارے پاس آئے، ہم ان کے پاس خود چلے جائیں گے، ان کو بتائیں گے کہ یہ سہولیات گورنمنٹ آف سندھ ان کو دے رہی ہے، ان سے ان کو فائدہ اٹھانا چاہیے. روڈ پہ بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا. مجھے شک ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ لوگ اس بیٹھے ہوں گے، کیونکہ یہ چیزیں بڑی اسپرٹ کرتی ہیں اور لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ فلاں جگہ پہ آرگنائزڈ سپورٹ ہمیں مل رہی ہے. لوگ خواہ کیوں جا کے روڈ پہ بیٹھ جائیں گے. ہو سکتا ہے یہ وہ لوگ ہوں اگر ہیں تو جو متاثر نہ ہو اور جو ریگولر ہمارے پاس کراچی میں دیکھیں نا اتنی زیادہ انفارمل سیٹلمنٹس ہیں، سلمز ہیں اور لوگ آ کے پھر بیٹھ جاتے ہیں. اگر اس طرح سے ہیں تو پھر وہ سیلاب کے متاثرین تو نہیں ہوئے، وہ تو ڈفرینٹ لوگ ہوئے. تو میں تو عوام سے بھی التماس کروں گا آپ کی توسط سے کہ کہیں پہ کوئی اس طرح سے فیملی دیکھیں جو ان کو سمجھ میں آئے کہ یہ متاثرین ہیں، انتظامیہ کو بتائیں، ہم خود ان کے پاس چلے جائیں گے اور ان کو ٹینٹ سٹی میں شفٹ کر دیں گے. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ آپ کافی ٹائم سے ماشاء اللہ جب سے آئے ہیں تو کھیلوں میں آپ کا بہت رجحان ہے، تو کھیلوں میں لیکن باسکٹ بال کو آپ زیادہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ سر باقی کھیلوں کے ساتھ ستیلے سلوک کیا جا رہا ہے اور آپ کا اس میں زیادہ انٹرسٹ دیکھا جا رہا ہے؟ تو یہ بتائیے گا کہ سر اور مزید کھیلوں کے لیے بھی آپ کوئی اپنی دلچسپی دکھائیں گے یا اسی میں یہیں تک رہے گا یہ؟ ابھی ہم نے ریسنٹلی انڈیپینڈنس ڈے میں ایک میگا اسپورٹس فیسٹیول کیا جس میں تمام اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز رکھی تھیں، جس میں ہاکی، کرکٹ، اسکواش، ٹینس، باسکٹ بال، فٹ بال اور یہاں تک کہ لیاری کا جو مشہور کھیل ہے گدا گڑی ریس اسے بھی ہم نے شامل کیا. ہم کمشنر آفس جو ہے وہ اس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس سال ہم نے 3rd کمشنر کراچی میراتھن کرایا جس میں تقریباً 12-15 ہزار لوگوں نے شرکت کی. اور یہ ہم اکیلے سر کرتے ہیں اور لوگوں سے ڈونیشنس لے کے اور سول سوسائٹی سے رابطے کر کے کرتے ہیں. ہم جو بھی ایونٹس کرواتے ہیں کسی میں گورنمنٹ فنڈنگ ہم نہیں لیتے، ہم لوگوں کو انوالو کرتے ہیں. یہ ایک اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جس میں انکلوسیو ہوں، سول سوسائٹی ہو، بزنسز ہوں، اس میں سرکاری مشینری ہو، لیکن ہم فنڈنگ انہی سے لیتے ہیں سول سوسائٹی سے. سر مجھے یہاں بھی یہ بات بھی سننے میں آئی تھی کہ کچھ کھیلوں میں یا کچھ چیزوں میں آپ نے بھی اپنی پاکٹ سے جو ہے فنڈ کیا تھا. وہ تو چلے ذاتی، وہ تو میرا شوق ہے تو اس میں تو کوئی نہیں. اچھی بات ہے، اگر میں کروں گا تو مجھے دیکھ کے دوسرے لوگ بھی کریں گے، اچھی بات ہے. یہ آپ نے جو ذکر کیا کہ یہ صرف باسکٹ بال کی میں ایسا ہو رہا ہے، میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ یہ اگر کوئی مجھے یہ کہے کہ آپ نے ایک کھیل کو زیادہ توجہ دی تو شاید وہ فٹ بال ہوگا، کیونکہ اس میں فٹ بال میں تو ہم نے ایک پاکستان کا بالکل ایک یونیک قسم کا ایکسپیریمنٹ کیا. اور ایکسپیریمنٹ یہ تھا کہ ہم نے ایک فارن اسپورٹس کلب سویڈن ٹاؤن فٹ بال کلب کے ساتھ اشتراک کروایا کراچی فٹ بال کلب کے ساتھ، جس میں وہ کراچی فٹ بال کلب کے جو پلیئرز ہیں، کوچز ہیں، ان کو تربیت دیں گے انگلینڈ کے اندر. اور یہ اس طرح کی پارٹنرشپ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوئی ہے. اور یہ MOU سائن ہوا تھا فروری میں اس سال، اور مارچ میں انگلینڈ کے کوچ یہاں پہ آئے تھے اور پورے کراچی کے انڈر 15 بچوں کا ٹرائل لیا تھا. کافی بچوں نے شرکت کی اس میں، اور پھر انہوں نے 26 بچے سلیکٹ کیے، 2 کوچز سلیکٹ کیے. مئی میں دوبارہ آئے، یہی 2 کوچز کنفرم ہوئے اور 23 بچے پھر اس میں 26 میں سے سلیکٹ ہوئے. اب یہ 2 کوچز کو یہ بھیجنا ہے ہم نے انگلینڈ. ان کا ویزا آ چکا ہے. ان کی پوری فنڈنگ سویڈن ٹاؤن فٹ بال کلب کرے گا. انشاءاللہ کچھ ہفتوں کے بعد وہ لوگ روانہ ہوں گے اور ٹریننگ کریں گے. اور یہ جو بچے ہیں ہمارے 23، اس میں سے یہ بچے قسطوں میں 2 کی قسطوں میں جائیں گے سویڈن ٹاؤن میں ٹریننگ کے لیے. 2 سال کی ٹریننگ ہے جو فلی پیڈ ہے، تقریباً 60,000 پاؤنڈ کا خرچہ ہے اس میں. اور یہ بچے ہمیں امید ہے کہ پاکستان کے لیے کھیلیں گے، انگلش پریمیئر لیگ میں کھیلیں گے جو ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوگا. اور یہ انٹرنیشنل فٹ بال میں پاکستان کا نام انشاءاللہ روشن کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ
اگر کسی ایک گیم کی بات کی جائے تو یہ ہوگا، لیکن ایسا میں کہوں گا کہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہم ہاکی میں صلاح الدین صاحب کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے، وہ ہمارے لیے ایک پورا ٹورنامنٹ کرائیں گے، اور جہانگیر خان صاحب کے ساتھ رابطہ ہے اسکواش کے لیے. تو ہر ایونٹ کو ہم ہر اسپورٹس فیسلٹی کو ہم چاہتے ہیں کہ پروموٹ کریں، اس لیے کہ نوجوانوں کے لیے اس سے زیادہ ضروری اور کوئی چیز میرے حساب سے نہیں ہے تعلیم کے بعد، اس لیے کہ ادروائز وہ پھر غلط چیزوں میں پڑ جاتے ہیں، لوگوں کے پاس ٹائم ہوتا ہے. آلریڈی ہمارے پاس یہ چیزیں کم ہوتی جا رہی ہیں، تو میں تو ان چیزوں کو، ان اسپورٹس کو آگے لے کے آنا چاہتا ہوں جن کو تقریباً ہم بھول چکے ہیں. مثال کی بات ہے ہاکی، ہمارے اندر وہ ختم ہو گئی ہے. تو اس کے علاوہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو گراؤنڈز ہیں ان کو بحال کیا جائے، جس میں ہم نے کافی کیے بھی ہیں، جس میں فٹ بال اور ہاکی گراؤنڈز شامل ہیں. اور جہاں پہ تقریباً یہ ختم ہو گئی تھیں اسپورٹ فیسلٹیز یا بچوں کو وہاں پہ جانا، وہ ہم نے بحال کروایا ہے. اس میں ملی کورنگی کے علاقے شامل ہیں، سینٹر کے علاقے شامل ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر کسی کے دل میں اس طرح سا شبہ ہے، میرا خیال ہے وہ ہم سے رابطہ کریں، ہم کو بتائیں گے کہ ہم کیا کیا کر رہے ہیں اور وہ کس طرح سے مستفید ہو سکتے ہیں، آگے بڑھ سکتے ہیں، کراچی کے لیے کھیل سکتے ہیں، پاکستان کے لیے کھیل سکتے ہیں. اچھی بات ہے سر، آپ نے یہ بات کلیئر بھی کر دی کافی وضاحت کے ساتھ، ورنہ ایک چیز کی چھاپ لگنا بھی صحیح نہیں، لوگوں کا کانسیپٹ ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے، آپ نے اس کی وضاحت دی. اچھا دوسرا سر، ایک بہت اہم سوال جو عوام بڑی شدت سے اس کا جواب چاہتی ہے اپنے بڑوں سے جو ذمہ داری میں بھی آتے ہیں. سر یہ بتائیے گا پرائز کنٹرول کے حوالے سے کیا کر رہے ہیں؟ جو آپ دیکھ رہے ہیں دودھ مافیا، مہنگائی مافیا، ذخیرہ اندوز مافیا، تقریباً مافیاز ہی چھا گئے ہیں، تو ان کی روک تھام کے لیے کچھ کر رہے ہیں یا یہ قانون سے بالادست ہیں؟ قانون سے کوئی بالادست نہیں ہے. میں کہوں گا کہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ہماری سوسائٹی میں کہ اوور آل رجحان آ گیا ہے قانون کے توڑنے کا. پرائسز فکس ہوتی ہیں، سارے اسٹیک ہولڈرز میں آ کے بیٹھتے ہیں، سائن کرتے ہیں ڈاکیومنٹس پہ کہ ہم اس پرائس پہ ہم ایگریڈ ہیں. اس کے بعد وہ جیسے آپ نے دودھ کی بات کی، وہ لوگ پھر جا کے باہر میڈیا میں کہتے ہیں کہ ہم نے اس پہ ایگریڈ نہیں کیا، ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. پھر ہائی کورٹ میں چلے جاتے ہیں ہمارے خلاف اور وہاں پہ کہتے ہیں کہ ہم سے کنسلٹ نہیں کیا گیا، پھر ہمیں جا کے وہاں پہ جواب دینا پڑا، اور پھر ان کی جو پٹیشن تھی وہ ریجیکٹ ہوئی اس بنیاد پہ کہ وہ تو لوگ موجود تھے، ان کی تصاویر تھی، ان کی دستخط تھے، ہر چیز تھی. تو دیکھیں ایک سوسائٹی کے اندر، ایک ڈیولپ سوسائٹی میں وہ کیوں ڈیولپ ہیں؟ اس لیے ڈیولپ نہیں ہے کہ وہ خود ہی خود اس طرح سے آٹومیٹکلی پیدائش اس طرح سے سوسائٹیز ہوئی تھی. لوگوں نے محنت کی ہے، رول آف لا کو انہوں نے انشور کیا ہے. اب آپ کا جو اسسٹنٹ کمشنر ہے یا مختیار کار ہے، چھاپا لگاتا ہے، فائن ڈالتا ہے اور سیل کرتا ہے، کسی کو پرواہ نہیں ہوتی ہے. یعنی وہ دوسرے دن جا کے دوبارہ سے وہی کام شروع کر دیتا ہے. آپ کو یعنی اتنی بحثی، یہ تو پوری سوسائٹی کو اپنا بیہیویئر بدل دینے والی بات ہے نا. یہ جیسے اب ہمیں کچرا ہم پھینک دیتے ہیں، گاڑی کی صفائی والی گاڑی آتی ہے صبح کے 7 بجے، وہ صاف کرتی ہے. اگر میں اپنی دکان 11-12 بجے کھولتا ہوں، 1 بجے کھولتا ہوں، اس وقت میں کچرا جا کے روڈ پہ پھینکوں گا، تو یہ تو میرا قصور ہے کہ میں نے اپنے علاقے کو خراب کیا. اس کا قصور نہیں ہے جو وہاں پہ کلیکشن کر رہا ہے. وہ بار بار تو چیز، یہ تو ڈیولپ سٹیز میں بھی اس طرح سے نہیں ہوتا. لیکن سر یہ تو تصویر کا ایک رخ ہے، لیکن عوام اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ اٹھاتے ہیں، بند بھی کرتے ہیں، لیکن پیسے لے کے چھوڑ دیتے ہیں دوسرے دن، اسی وجہ سے تو ان کے حوصلے بلند ہیں. اس کا ایویڈنس دیا جائے. جب چالان دیا جاتا ہے پرائس کنٹرول کے حوالے سے، وہ چالان جا کے بینک میں جمع ہوتا ہے، اس کا ایویڈنس دیا جائے. میں لوگوں کو انکریج کرتا ہوں کہ اگر کوئی افسر، کوئی آفیشیل آپ کے پاس آ کے پیسے لے کے جاتا ہے تو آپ ہمیں کیوں نہیں بتاتے ہو؟ اگر آپ نہیں بتاتے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوا. اگر آپ چھپاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ دونوں پھر ملوث ہیں. مجھے تو پتہ نہیں چلے گا. آپ خود بچانا چاہتے ہیں، اس پرائس اپنا اس سسٹم سے ہٹنا چاہتے ہیں کہ میرے اوپر فالو نہ ہو. آپ نے کسی کو کچھ پیسے دے دیے تو ملوث تو آپ دونوں ہیں، ٹھیک ہے نا. الراشی والمرتشی کے علاوہ پھر نہ یہ دونوں کے لیے ہے، یہ ایک کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کیا رشوت لینے والا خراب ہے اور جو دینے والا ہے وہ کیا ہے، اس کی بھی تو ہمیں باس پرس کرنی چاہیے نا. تو یہ تو سوسائٹی کو اپنے بیہیویئر کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. یعنی اب آپ کو 40,000 روپے ایک شخص پہ جرمانہ لگ رہا ہے، اس کو پرواہ ہی نہیں ہے. اس کو پولیس میں کی موبائل میں اٹھا کے لاک اپ کیا جاتا ہے، اس کے اوپر کیس کیا جاتا ہے، ایف آئی آر کی جاتی ہے، اس کو پرواہ ہی نہیں ہے. اگر سوسائٹی کی بے حیثی اس لیول تک چلی جائے گی تو آپ یہاں پہ کتنے بھی لوگ کھڑے کر دیں. یہ اسی طرح ہی ہے کہ آپ کتنے ہی ٹریفک کے کانسٹیبلز کھڑے کر دیں چوراہوں کے اوپر،
اگر لوگوں نے فالو نہیں کرنا رولز تو نہیں کرنا. آپ کسی دنیا میں آپ نے دیکھا ہے کہ جہاں سگنلز ہوں وہاں پہ ٹریفک کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ ٹریفک کو روک رہے ہوں جب ریڈ لائٹ ہوتی ہے یا گرین ہوتی ہے تو لوگوں کو اشارہ کریں کہ اب آپ چلیں. کہیں ہم نے دیکھا ہے کسی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. ہمارے پاس ایسا ہوتا ہے اس لیے کہ لوگ فالو ہی نہیں کر رہے ہوتے. تو جب یہ فالو نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ کو پھر ایکسٹرا ریسورسز لگانے پڑتے ہیں. یہ ریسورسز کہیں سے اور سے اٹھانے پڑتے ہیں. جہاں سے اٹھائے گئے وہاں تو نقصان ہوا نا. تو جہاں پہ لگائے گئے اب لوگوں کو ہم اتنے ان پڑھ ہیں, اتنے جاہل ہیں, ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ ریڈ لائٹ پہ ہمیں کھڑے ہونا ہے, ہمیں 2 بندے آ کے ہمیں سارے روڈ کے آگے بیچ میں کھڑے ہو کے ٹریفک والے اشارہ کرتے ہیں کہ اب آپ رک جاؤ. کیا ہم نہیں دیکھ رہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایز اے سوسائٹی ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے. مجھے جب میں نے ایگری کیا کہ مٹن کی یہ پرائس ہے, بیف کی یہ پرائس ہے, سبزی کی یہ پرائس ہے, صبح جب یہ پرائس اناؤنس ہوتی ہے فروٹس کی یا سبزی کی, اس میں خود یہ جو ٹریڈرز ہیں یہ اس میں شامل ہوتے ہیں, بیورو آف سپلائی شامل ہوتی ہے, کمشنر آفس کا عملہ ہوتا ہے, یہ سائن ہوتی ہیں. پھر آ کے اگر آپ اس کو باہر جا کے اس کو وائلیٹ کریں تو آپ یہ سوچیں کہ جس میسو لیول پہ پوری سوسائٹی میں ہر چیز کی وائلیشن ہو رہی ہے اس کو روکنے کے لیے کتنے لوگ آپ کو چاہیے. اگر فار ایگزامپل میں ایک مثال کی بات کر رہا ہوں کہ 1 کروڑ لوگ اگر رول آف لا کی وائلیشن کر رہے ہیں تو آپ کو ان کو روکنے کے لیے کتنے لوگ, لاکھوں لوگ چاہیے ہوں گے. تو آپ کہاں سے, کوئی سوسائٹی ایسا نہیں کر سکتی ہے, کوئی ڈیولپڈ سٹی ڈیولپ کنٹری ایسا نہیں کر سکتا. یہ آپ کو بدلنا خود اپنے آپ کو ہوگا. جب تک ہم نہیں بدلیں گے اپنے آپ کو تب تک بہتری نہیں آئے گی سوسائٹی کے اندر. سر ٹھیک کہنا ہے, خود بدلنا خود کو ہی ہوگا, لیکن بات یہ کہ سر ان کی شاپس پہ جاؤ تو یہ ریٹ لسٹ چھپا دیتے ہیں. پھر اپنے اگر گورنمنٹ 100 روپے بڑھاتی ہے تو یہ 150 روپے آگے سے ریٹ دیتے ہیں, تو یہ بھی ایک پریشان کی بات ہے. اور دوسرا یہ کہ سر وہی بات ہے کہ ان کو آپ کہیں جا کے روک نہیں سکتے. اچھا سر, ایک لاسٹ چھوٹا سا سوال ہے. یوم آزادی کے حوالے سے جو ہے وہ دیکھا گیا تھا آپ کی طرف سے کافی جوش و خروش, تو سر یہ آگے بھی جاری رہے گا یا فی الحال یہ وقتی تھا؟ نہیں, یہ تو مسلسل اس طرح سے ہر مہینے کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ہماری ہوتی ہے, ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز اسپورٹس کے حوالے سے جو آپ بات کر رہی ہیں. ہم نے میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ کمشنر آفس کا جو انٹریکشن ہے سول سوسائٹی کے ساتھ اتنا ایکسٹینسو ہو اور اتنا انٹینسو ہو کہ اس کا فائدہ براہ راست عوام کو پہنچے. اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ کمیونیکیشن گیپ ہو جاتا ہے جب آپ کا رابطہ نہیں ہوتا, غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں, فیصلے غلط ہوتے ہیں کیونکہ وہ جو ڈیسیشن لیے جاتے ہیں وہ انفارمڈ نہیں ہوتے اور نقصان عوام کا ہوتا ہے. تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ سب لوگوں کے ساتھ جو بزنسز ہیں, سول سوسائٹی ہے, سب کے ساتھ کراچی کے جو مسائل ہیں اس پہ گفتگو کی جائے, اس پہ بیٹھا جائے, گفتگو کی جائے, کسی نتیجے پہ پہنچایا جائے اور پھر کوئی پالیسی بنا کے امپلیمنٹ کیا جائے. میری یہ کوشش ہوتی ہے اور میرا خیال ہے کہ میں اس میں کافی حد تک کامیاب بھی گیا ہوں. ہمارا جو انٹریکشن ہے سول سوسائٹی کے ساتھ بے تحاشا ہے اور پسند کیا جاتا ہے. آپ جب ڈسکشن کریں گے بزنسز کے ساتھ یا سول سوسائٹی کے ساتھ آپ کو اس کا اندازہ ہوگا. تو یہ جو ایکٹیویٹیز ہیں, ہم نے میراتھن کرایا, ہمیں یہ جو فٹ بال کا جو میں نے آپ کو بتایا تھا یہ ہم نے پچھلے سال دسمبر سے ہی ہم اس پہ کام شروع کیا تھا. اور گاہے بگاہے ہمارے پاس ڈفرینٹ کراچی کے اندر ایونٹس ہوتے ہیں اسپورٹس کے, اس میں میں خود بھی جاتا ہوں اور انکریج کرتا ہوں کہ ہمارے جو آفس کے لوگ ہیں وہ سب اس میں شامل ہوں. تو یہ چلتا رہے گا سلسلہ انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ سر, تھینک یو. جی ناظرین, تو آپ نے کمشنر کراچی محمد اقبال میمن صاحب کے تاثرات سنے بھی, اور ان سے کافی تفصیلی ہم نے سوال کیے جن کا انہوں نے بڑا تسلی بخش جواب دیا. کیمرہ مین الواز باری کے ساتھ افق نیوز نیٹ ورک.